محترم ناظرین کرام، یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے ملفوظات حکیم الامت، اور یہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور یہ الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ، جدید ترتیب و عنوانات کمپیوٹر ایڈیشن، اور یہ ہے، اور اس کو شائع کیا ہے جی ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان پاکستان والوں نے، اور یہ نیچے ان کا نمبر بھی موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس ملفوظات حکیم الامت کے اندر صفحہ نمبر 157 کو مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ کتا کھانا جائز ہے۔ اسی ملفوظات حکیم الامت کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 157 کے اندر یہ بات لکھ دی کہ کتا کھانا جائز ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے صفحے کے اوپر اور کہاں کہاں یہ باتیں موجود ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے اسکرین پر دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ یہ دیوبندی جو ہیں یہ کتے بھی کھاتے ہیں، اور گزشتہ ویڈیو میں جو گزرا ہے کہ یہ کبھی بھی کھاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ ملفوظات حکیم الامت کا یہ صفحہ نمبر 157 ہے، اور یہ اس کی ہیڈنگ ہے خوش اخلاقی کا مطلب نرم بات کرنا نہیں۔ ایک شخص نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو جو کہ احمق تھا وصیت کی، میرے مرنے کے بعد جو عزیز و احباب آئیں ان سے نرم اور میٹھی بات کرنا، بھاری لباس سے ملنا بٹھرانا۔ تو یہ شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایک شخص ان کے دوستوں میں دوست کے انتقال کی خبر پا کر تعزیت کو آئے، انہوں نے آ کر گھر میں اطلاع کرائی۔ صاحبزادے نے نوکروں کو حکم دیا کہ مہمان کو مچھران پر بٹھلا دو۔ گھر میں سے آئے تو بڑے بڑے قالین اور بدن میں لپیٹی ہوئی انہوں نے حسب رواج دریافت کیا کہ والد مرحوم کیا بیمار ہوئے تھے۔ میں کہتے ہیں روٹی، پھر کوئی بات پوچھی، کہتے ہیں گڑ، پھر کھانا لایا گیا۔ مہمان نے کھا کر کہا گوشت گلا نہیں تو بہت خفا ہوئے اور بولے کہ آپ کی خاطر 50 روپے کا کتا کاٹ دیا اور آپ کو پسند نہیں آیا۔ مہمان نے کھانا تو چھوڑ دیا اور پریشان ہو کر پوچھا کہ یہ کیا حرکتیں ہیں۔ جب والد صاحب کا انتقال ہو رہا تھا مجھ کو چند وصیتیں کی تھیں، ایک تو یہ کہ میرے مرنے اگر کوئی آئے تو بھاری لباس سے ملنا تو اس سے بھاری لباس میرے پاس اور کوئی نہ، اور ایک یہ کہ نرم اور میٹھی بات کرنا، روٹی اور گڑ سے زیادہ نرم اور میٹھی اور کوئی چیز نہیں، ایک ہی جگہ بٹھلانا، مچان سے زیادہ اونچی جگہ اور کوئی نہیں، ایک یہ کہ بڑھیا کھانا کھلانا۔ تو یہ 50 روپے کا کتا تھا جس کا گوشت آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ قیمتی بڑھیا اور کوئی جانور بکرا وغیرہ میرے یہاں۔ محترم ناظرین کرام، دیکھیے کہ ملفوظات حکیم الامت کے اندر صفحہ نمبر 157 پر جو تھانوی صاحب نے یہ جو واقعہ لکھا ہے، تو اس واقعے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تھانوی کے جتنے مرید تھے، اور تھانوی نے خود یہ واقعہ کتاب کے اندر لکھ کر اس بات کو اور تقویت دے دی کہ واقعی ان کے تھانوی صاحب کے جو مرید تھے اور دیوبندی جو گروہ تھا یہ کتے کاٹ کر بھی کھاتے تھے، اور یوں نہیں جیسے ان کے پاس مہمان آتے تھے تو یہ کوے وغیرہ اور بگلے اور مینڈک کا جو گوشت وغیرہ تھا ان سب گوشتوں کو ایک طرف کر دیتے اور بولتے جی کوئی مسئلہ نہیں، مہمان بڑی دور سے آیا ہے، تو ایسے مہمانوں کو وقت پر ہی گوشت ملنا چاہیے، اور گوشت بھی عام نہیں، وہ بھی کتوں کا گوشت۔ تو حضرات محترم، یہ ویسے تو گوشت ان کو ملا نہیں ہوگا، اور گئے ہوں گے اپنے ہمسایہ پڑوسی کے گھر، وہاں پر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جی دیکھیے او ہو کتا تو ہمیں باہر گلی سے مل نہیں رہا، تو آپ ایسے کیجیے 50 روپے لے لیجیے اور یہ کتا وغیرہ ہم کو دے دیجیے۔ تو لہٰذا انہوں نے وہاں سے 50 روپے کا کتا لیا، آ کر گھر میں کاٹا، اور کاٹنے کے بعد پکا کر مہمان کے سامنے رکھ دیا، اور مہمان نے جب یہ حرکت دیکھی تو وہ بھی اٹھ کر بھاگا۔ تو پتہ چلا یہ تھانوی کا جو وتیرہ ہے، یہ جو ان کی چالاکیاں ہیں، تو یہ سب کی سب جیسے شراب پینے سے آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح انگریزوں کی دولت پر قبضہ جما لینے کے بعد تھانوی صاحب کی بھی عقل ماری گئی، اور جب ان کی عقل ماری گئی تو انہوں نے فتوے جاری کر دیے کہ میرے مریدوں، میرے بڑے پیاروں مریدوں، آپ ایسا کیجیے کتا بھی کھاؤ اور مینڈک بھی کھاؤ، اور رشید گنگوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی کوا بھی کھاؤ، اور یوسف لدھیانوی صاحب آپ کے مسئلہ ان کے حل جلد نمبر 4 کے اندر کہتے ہیں کہ بگلا بھی کھاؤ۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ دیوبندیوں کا وتیرہ ہے، اور یہ ملفوظات حکیم الامت کے اندر انہوں نے یہ بات لکھ کر یہ اس چیز کو انہوں نے تقویت دی ہے کہ واقعی دیوبندی کتے بھی کھاتے ہیں۔